اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ طلبہ عزیز کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صحاح ستہ میں انتظامیہ و اساتذہ جامعہ نے مل کر ابواب کو درایتی اور روایتی نہج پر منقسم کر رکھا ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کتاب الطہارت سے سنن ابی داؤد کا آغاز کریں، مناسب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس دور میں چونکہ عقائد سے انحراف بکثرت ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا خود اہل سنت والجماعت کے منتسبین و منسلکین کو ڈھنگ سے علم نہیں ہے، اور عقائد کی کمزوری کسی بھی صورت میں قابل تحمل نہیں ہوتی، اس کے بغیر اعمال میں جان نہیں پڑتی اور اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم احکام کے ابواب انشاءاللہ حسب توفیق الہی بعد میں ضرور پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں درایتی ابواب میں سے ایک کتاب ہے کتاب السنہ۔ بعض نسخوں میں اس باب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کتاب السنہ کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں لفظ کتاب نہیں ہے، لیکن مولانا تقی الدین ندوی صاحب نے جو تنقیح اور تصحیح کی ہے حضرت شیخ کے ایماء و اشارے پر بذل المجہود کی بیروت سے مطبوع نسخے میں، اس میں اول کتاب السنہ اور پھر باب شرح السنہ ای کشف معانی السنہ و بیان فضائلہا و تمیزہا من البدعہ، یہ صرف ایک باب نہیں، اس کے ذیل میں مصنف جو حدیث لائے ہیں وہ اس باب کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد جتنے ابواب ہیں کتاب الادب تک، سارے ابواب اسی شرح السنہ کے تحت ہیں۔ شرح السنہ کے نام سے علامہ بغوی شافعی کی ایک مشہور کتاب بھی ہے۔ مشکات کی اصل یعنی المصابیح کے مؤلف یہی علامہ بغوی ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو۔ دوسری بات یہ سنیں آپ کہ جب آپ کتاب کو اپنے سامنے پی ڈی ایف میں سے نکالیں گے تو یہ کتاب السنہ آ رہا ہے احادیث احکام اور ابواب فقہیہ کے معاً بعد، گویا اب تک مصنف اصل موضوع کتاب سے بحث کرتے تھے، اب یہاں سے دوسرے نوع کے مضامین بیان کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر فروع شرعیہ کا، احکام فرعیہ کا بیان ختم ہوا، اب اصول ایمانیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے، عقائد اور آداب۔ یہ کتاب چونکہ سنن کے قبیل کی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں احکام کا تذکرہ پہلے آئے گا، عقائد کا بعد میں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ عصر حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے عقائد کو ذکر کیا جائے، احکام آپ نے شرح وقایہ، نور الضاء، ہدایہ وغیرہ میں پڑھے ہیں، اور بے شک ابو داؤد میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اساسی حیثیت رکھتے ہیں سنن کے قبیل سے، لیکن ہم ذرا زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں اور عقائد کی طرف ہمارا دھیان زیادہ جاتا نہیں، تو پہلے اس سے نمٹ لیں۔ اس میں سنت اور بدعت کا فرق، سنت کی ترغیب، بدعت سے اجتناب، بالخصوص مسئلہ تقدیر جو ایک ایمان والے کے لیے مرہم
حوصلہ افزائی کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام زخموں کو منبل کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایمان والے میں شجاعت، بہادری، حالات سے نمٹنے اور فیصلوں کے من جانب اللہ ہونے کا ایک جذبہ آتا ہے۔ اور اسی طرح صفات باری تعالیٰ کی بحث بھی اس میں آئے گی، جس سے اللہ کا تعارف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ صفات پر تعارف کا مدار ہے۔ تو شرح السنہ یعنی سنت کا بیان۔ سنت یہاں فرض اور مستحب کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ سنت بمقابل البدعت۔ اب ہم یہ سمجھیں گے گویا اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ثابت کرنا اور فرق ضالہ مضلہ باطلہ کی تردید کرنا۔ صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ مصنف نے چھیڑا، قدریہ، معتزلہ وغیرہ پر رد کیا، مناقب صحابہ کو روافض اور خوارج کی تردید کے لیے بالترتیب بیان کیا، اور زیادت ایمان و نقصان ایمان کو بھی مرجئہ کے خلاف بیان کیا۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے ابواب بخاری سے متعلق ہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت کا تعارف اس کے ضمن میں ضرور آنا چاہیے۔ سنیت کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشروعات کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل۔ جس چیز کا کرنا اولا ہوتا ہے اس کے ترک کے مقابلے میں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا چھوڑنا ممنوع ہوگا یا غیر ممنوع۔ اگر پہلی صورت ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوگا یا ظنی سے۔ تو اگر دلیل قطعی سے ہے تو اس کو فرض کہیں گے، ورنہ واجب۔ اور غیر ممنوع الترک ہونے کی صورت میں یا تو وہ کام ایسا ہوگا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے اس پر پابندی فرمائی ہے یا نہیں۔ پابندی کی ہے تو اس کو سنت کہیں گے، ورنہ مندوب اور نفل کہیں گے۔ خاص چیز اور سنیے کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں: سنن الہدا اور سنن الزوائد، بالفاظ دیگر سنن تعبدیہ اور سنن عادیہ۔ جماعت کی نماز، اذان، اقامت، یہ سنن ہدا ہے، اس کا چھوڑنا مکروہ گناہ کا باعث ہے۔ اور سنن عادیہ، سنن زوائد کی مثال آپ کی لباس کی سیرت، قیام، قعود، کھانے پینے کے آپ کے احکام، کون سی چیزیں آپ کو پسند تھیں، یہ سب نفل اور مندوب کے زمرے میں آئیں گی۔ کر لے تو بہت ثواب، چھوڑ دے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ تو ہوئی سنت سے متعلق ضروری گفتگو۔ اور ایک بات سنیے، سنت کے مقابلے میں بدعت آتی ہے، وہ بھی ضدھا تتبین الاشیاء۔ بدعت کی تعریف ما احدث علی خلاف الحق المتلقى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم او عمل او حال بنوع شبہة واستحسان وجعل دینا قویما وصراطا مستقیما۔ خوب غور سے سمجھیے، بدعت کوئی چیز تب بنتی ہے جب اس کا ثبوت، اس کا ورود، اس کی شکل و صورت، اس کی حقیقت زمانے رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ میں نہ ہو اور اس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ جو چیز بدعت ہوتی ہے وہ دلیل پر نہیں، شبہۃ الدلیل پر مبنی ہوتی ہے، عناد اور مکابرے پر مبنی ہوتی ہے۔ جو امر مبتدع عناد پر مبنی ہوگا وہ کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف یہی بہتر ہے جو کی گئی کہ ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔ یہ بدعت کی تعریف ہوئی۔ حضرت عمر نے قیام رمضان یعنی تراویح کے بارے میں نعمت البدعۃ فرمایا۔ اس کے ضمن میں
علماء نے لکھا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت ہدا اور بدعت ضلالت۔ بدعت ہدا تو وہ کام ہوتے ہیں جن کی طرف حضور نے دعوت اور ترغیب دی، وہ اس کے عموم کے تحت میں آ جائے، لہذا وہ بدعت مذموم نہیں، اس لیے کہ ایسی بدعت پر اجر کا وعدہ ہے۔ من سن سنتن حسنتن، یہ دیکھیے اس کی طرف اشارہ ہے کہ من سن سنتن حسنتن۔ اور بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے جو حضور کے امر کے خلاف ہو، الفعلۃ المخالفۃ للسنتی، اس لیے کہ اس کا موجد اور اس کا قائل اس کا ابتداع بغیر مثال کے کرتا ہے، اپنی طرف سے، شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی بہت اچھی تعریف کرتے ہیں کہ اما البدعۃ فہی اعتقاد امر محدث على خلاف ما عرف في الدین وما جاء عن رسول اللہ واصحابہ بنوع شبہۃ وتأویل لا بطریق جحود و انکار، اس لیے کہ اگر بطریق جحود و انکار ہوگا تو پھر وہ بدعت نہیں بلکہ وہ کفر ہو جائے گا۔ پھر بدعت کو 5 قسموں پر منقسم کیا گیا ہے۔ بدعت محرمہ، جیسے خوارج، روافض وغیرہ نے ایجاد کی۔ بدعت واجبہ، جیسے فرق باطلہ کی تردید کے لیے دلائل قائم کرنا، نحو و صرف کا سیکھنا، جن کے سیکھنے پر قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے۔ نمبر 3 بدعت مندوبہ، اقامت المدارس وغیرہ وغیرہ۔ بدعات مکروہہ، جیسے مساجد کو ضرورت سے زیادہ آراستہ مزین کرنا۔ بدعت مباحہ، جیسے مستلزات، نفیس کپڑے پہننا، مستلزات کا استعمال کرنا۔ یہ چند ضروری بحثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب ہم پہلی حدیث شریف اس کی پڑھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة۔ اس روایت کو جیسے امام ابو داؤد نے ذکر کیا ویسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم نے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اس کی میں نے آپ کے سامنے تخریج پیش کی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک امر غیبی واقعی کی طرف اشارہ فرمایا۔ امام ابو منصور عبد القاہر ابن طاہر التمیمی اس حدیث کی شرح میں مستقل ایک کتاب تصنیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرق سے مراد وہ فرق نہیں لیے ہیں جو اصول دین کے اندر واقع نہ ہوں بلکہ فروع میں نہیں۔ امت کا فروع شرعیہ میں اختلاف یہ مذموم نہیں بلکہ رحمت ہے۔ تو یہاں تفرق سے مراد تفرق مذموم جو اصول دین میں واقع ہوا ہو، ورنہ فروع دین میں اختلاف بکثرت ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ سب کے سب اصول میں تو متحد ہیں، کوئی ایک دوسرے کی تفسیق، تضلیل اور تکفیر نہیں کرتا۔ برخلاف آپ دیکھتے ہیں اصول میں تفرق کرنے والے وہ ایک دوسرے کی تکفیر اور تضلیل کرتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ یہاں جو عدد ذکر کیا گیا ہے وہ تکثیر پر محمول ہے، ورنہ اصول و فروع میں اختلاف کرنے والوں کی تعداد کی طرف بالضبط نظر کی جائے تو وہ ہزاروں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس لیے اصول فرق کی طرف نظر کی جائے تو بات الگ ہے،
ورنہ فرق مختلفہ اگرچہ ان کے شعبے الگ الگ ہوں وہ اس مقدار سے بڑھ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عدد اس مقدار سے زیادہ ہو سکتا ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کلام نبوی میں عدد برائے حصر اکثر و بیشتر نہیں آتا، حدیث کے طلاب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اب اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا، اور بنی اسرائیل کی طرح جیسے دوسری روایتوں میں آیا کہ میری امت ان لوگوں جیسا ہی حال کرے گی، ان کے برابر چلے گی۔ پھر 73 فرقوں کی تفریق یوں ہے کہ بڑے فرقے اہل اسلام کے 8 ہیں: معتزلہ، شیعہ، خوارج، مرجیہ، نجاریہ، جبریہ، مشبہہ اور ناجیہ۔ اس حدیث میں امتی سے مراد اکثر علماء کرام کے نزدیک امت اجابت ہے، یہ جاننا چاہیے، یعنی اہل قبلہ۔ لیکن اس حدیث میں ان تمام فرقوں پر فی النار کا حکم لگایا گیا ہے سوائے ایک فرقے کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی النار سے مراد کیا ہے؟ اگر خلود فی النار مراد ہے تو یہ خلاف اجماع ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے فرقے بھی اسلامی فرقے ہیں اور مسلمان ہیں۔ اور اگر مراد نفس دخول ہے تو یہ سب کے حق میں ہے، اہل سنت میں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ جواب خوب غور سے سنیے کہ مراد تو نفس دخول فی النار ہی ہے، مگر دخول سے وہ دخول مراد ہے جو اختلاف عقائد کی وجہ سے ہو۔ جس جماعت واحدہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے، بہت دھیان سے سنو، کہ وہ اختلاف عقائد کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے، اگرچہ اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں وقتی طور پر۔ یا یہ کہا جائے کہ 72 فرقوں کے بارے میں جو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اس سے مراد طول مکث اور قیام ہے، اور جس فرقے کے بارے میں کہا گیا کہ فی الجنہ، اس سے مراد لمبا قیام نہ ہونا ہے، کہ وہ زیادہ دن جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور ان کے جنت میں ہونے سے عبارت اس کی طرف کی گئی کہ تصحیح عقائد کی طرف کوشش کی جائے۔ ان 72 فرقوں میں جس کا عقیدہ حد کفر کو نہ پہنچا ہوگا، وہ آخر جہنم سے نجات پا کر رہیں گے۔ یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے جو آپ کے سامنے باب کی پہلی روایت پڑھی گئی۔ دوسری روایت میں فرمایا حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو المغیرۃ قال حدثنا صفوان، تحویل سند کی طرف اشارہ ہے۔ حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقیۃ قال حدثني صفوان نحوه حدثني زر بن عبد الله الحرازي عن ابي عامر الحزني عن معاوية بن ابي سفيان انه قام فقال الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. یہ دوسری حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب بن کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان من قبلکم من اہل الکتاب، یعنی یہود و نصارہ، افترقوا علی 72 ملتاً، یعنی فرقتاً فی الدین، اور یہ امت 73 پر تقسیم ہوگی، جس سے اوپر آیا، اور وہی الجماعت کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے اہل سنت والجماعت۔ پھر جو آگے لفظ آیا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى أي تَتَجَارَى بمعنى تتسرع، اس میں سرایت کرے گی یہ بدعات
جیسے کہ کلب نام کی جو بیماری ہے، جو انسان کو ہڑکوے کتے کے کاٹنے سے پہنچتی ہے اور پھر اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی خصلتیں اور خسیس ذلیل کرنے والی خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور پھر وہ پانی پینے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا مر جاتا ہے۔ یہ لصاحبہ ہی، یعنی جس کو یہ بیماری لگے وہ، اس کا حال ایسا ہوگا۔ اور لا یبقی منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، یہ حالت اہل بدعت کی بیان کی گئی۔ ہمارے زمانے میں یہ ظاہر ہے سورج کے ظاہر ہونے کی طرح کہ ان کا حال ایسا ہی ہے کہ ان کو کسی پل چین نہیں ہے، ہمیشہ وہ اپنی خواہشات پرستی کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں۔ اور ایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن میں اہواء پرستی، خواہشات پرستی، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بدعات کی بنیاد ہوا پرستی ہوتی ہے، بدعات کی بنیاد حقیقت پسندی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔